شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیر کامل چینل کی طرف سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج جو تعویذ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ موٹاپے کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو، ہر نیا آنے والا وظیفہ تعویذ آپ کے پاس پہنچ سکے۔ آج جو تعویذ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ موٹاپے کا تعویذ ہے۔ موٹاپے کے تعویذ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ صرف آپ کو موٹاپے کی جگہ پر یا بڑے ہوئے پیٹ پر یہ تعویذ پھیرنا ہے، پھر آپ روزانہ فیتہ سے ماپیں گے، انچی ٹیپ سے ماپیں گے تو روزانہ اس میں 1 انچ کی کمی آئے گی۔ تعویذ شیئر کرنے سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ کچھ موٹاپے کی وجوہات کیا ہیں، کہ موٹاپا کس وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ کچھ ناظرین جو ہیں وہ اصل میں موٹاپے کی طرف خود بخود جا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے، کچھ خوراک اس قسم کی لے رہے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے موٹاپے کا باعث بن رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم موٹاپے کی وجوہات جانیں گے اور اس کا کچھ ایسا علاج جو ہم گھر میں بھی آسانی سے کر سکتے ہیں، ایسے علاج کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ یہ ہماری ویڈیو جو ہے وظیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک معلوماتی ویڈیو بھی ہے جس سے آپ کو بہت مدد حاصل ہوگی، کیونکہ بعض لوگ جو ہے وہ پہلے سے ہی اگر اس میں احتیاط کر لیں گے، ان معلومات پر یا ان جو بتائی ہوئی انسٹرکشن پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ موٹے ہوں گے نہیں، اور اگر موٹے ہیں اور کوئی وہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں تو آئندہ اس چیزوں کے بارے میں احتیاط رکھیں گے تاکہ دوبارہ اس قسم کی مشکل میں نہ گر سکیں۔ تو موٹاپے کی وجوہات، سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ وزن بڑھتا کیوں ہے، کیونکہ ہر موٹے فرد میں موٹاپے کی وجہ الگ ہو سکتی ہے۔ عام طور پر خواتین میں وزن بڑھنے کی وجہ سہل پسندی، بسیار خوری، خاص کر میٹھی اشیاء کی زیادتی بنتی ہے، یا پھر زچگی کے بعد پیٹ بھر جانا معمول کی بات ہے۔ بعض اوقات جسم میں ہیموگلوبن کم ہو جانے سے بھی جسم پھول کر موٹا دکھائی دینے لگتا ہے۔ بہرحال کوئی اور وجہ ہو یا نہ ہو، میٹھی اشیاء کا زیادہ استعمال اور سہل پسندی تو اکثر خواتین میں پائی جاتی ہے۔ مردوں میں بھی سہل پسندی اور ورزش وغیرہ نہ کرنا موٹاپے کی بڑی وجوہات سمجھی جاتی ہیں۔ اگر یہ تمام وجوہات میں سے کوئی بھی وجہ آپ کے اندر موجود ہے تو سب سے پہلے تو آپ ان وجوہات کو ختم کریں تاکہ آئندہ اس تعویذ کو استعمال کرنے کے بعد اگر آپ موٹاپے سے دوبارہ نارمل لائف کی طرف چلے گئے ہیں تو دوبارہ سے ان تمام بیماریوں کی یا ان موٹاپے کا شکار آپ نہ ہوں۔ لہذا خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو آپ میٹھا کھانا کم کریں، ورزش یا روزانہ کم از کم تیز قدموں کی نصف گھنٹہ تک آپ چہل قدمی کریں۔ خوراک میں پروٹین اور فولاد کی حامل غذائیں استعمال کریں، اور خواتین میں اگر زچگی کے بعد موٹاپا وارد ہوا ہے تو ارکے دسمول آدھا کپ دن میں 2 بار نہار منہ استعمال کرنا ہے۔ کھانے کے بعد اجوائن، زیرہ سیاہ، دانہ مکو اور سونف کا قہوہ بنا کر استعمال کریں۔ اس سلسلے میں ارکے برنجاسف بھی بہت زیادہ فوائد کا حامل ہے، اور کسی بھی اچھے دوا ساز ادارے کا خرید کر نصف کپ صبح و شام خالی پیٹ پینا مفید ثابت ہوتا ہے۔ پرہیز میں چاول، چکنائیاں، مٹھائیاں، نشاستے والی غذاؤں سے دور رہنا ضروری ہے۔ اب میں نے آپ کو موٹاپے کی تمام وجوہات بتائیں، پھر ان کا تھوڑا سا آپ کو کہ کن چیزوں پر عمل کر کے آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ اگر کھانے کے بعد یہ قہوے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ وہ لے لیں، اور اس کے علاوہ چکنائی والی چیزوں سے پرہیز کریں، چاول سے پرہیز کریں، مٹھائیوں سے پرہیز کریں، نشاستے والی غذاؤں سے پرہیز کریں، تو انشاءاللہ تعالی دوبارہ آپ موٹاپے میں مبتلا نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ ہم اس کو سیریس نہیں لیتے ہیں لیکن یہ بہت سیریس بن جاتا ہے۔ اکثر بچیوں کے رشتے صرف اس وجہ سے نہیں ہو پاتے ہیں کیونکہ وہ موٹی بہت ہیں، حالانکہ پڑھی لکھی ہونے کے باوجود، ہر ہنر ہونے کے باوجود کہ اچھے کھانے بنا لیتی ہیں، ہر قسم کی ان میں خاصیت ہوتی ہے، لیکن صرف لوگ اس وجہ سے ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ موٹی ہیں۔
کیونکہ آج کل کے دور میں ہر لڑکا یہی چاہتا ہے کہ میری بیوی ذرا اسمارٹ سی ہو، اچھی لگتی ہے کہ ساتھ چلتی پھرتی اس کو اچھی لگے. تو اس چیز پر اگر آپ شروع سے ہی غور کر لیں گے تو اس قسم کی پریشانیوں کا آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اور اکثر لوگ جو ہے وہ موٹاپے کو کم کرنے کے لیے ڈائٹنگ، سنے سنائے ٹوٹکوں پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو ان کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. ڈائٹنگ کا رجحان ہماری نسل میں خصوصاً خواتین میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، جس کے لیے سنے سنائے ٹوٹکوں پر اندھا دھند عمل کرنا شروع کر دیا جاتا ہے. حالانکہ اکثر اوقات ان ٹوٹکوں کا استعمال صحت کی بحالی کے بجائے نقصان کا باعث بن جاتا ہے. موٹے افراد کی خواہش تو راتوں رات سمارٹ ہو جانا ہوتا ہے، لیکن WHO کے مطابق ایک موٹے شخص کو ایک ماہ میں زیادہ سے زیادہ 3 سے 5 کلو وزن کم کرنا چاہیے، جو طبی اصولوں کے عین مطابق ہو. جب ہم وزن طے شدہ پیمانے سے زیادہ کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا بدن کئی دوسرے جسمانی مسائل کا شکار ہو سکتا ہے. ہم اپنے تمام سننے والوں سے گزارش کریں گے کہ سنے سنائے ٹوٹکوں پر آنکھیں بند کر کے عمل شروع کرنے کی بجائے کسی طبی ماہر یا جڑی بوٹیوں کا عمل رکھنے والے سے مذکورہ تدبیر کی افادیت حاصل. دوران ڈائٹنگ جسم کو مطلوب غذائی اجزاء میں کمی واقع ہو جانے سے کئی دوسرے امراض بھی جنم لینے لگتے ہیں. ڈائٹنگ کرنے والے افراد کو چاہیے کہ اپنی خوراک میں فولاد، کیلشیم اور فیٹ برن والی غذائیں جیسے کہ پالک، سیب، ٹماٹر، امرود، اسٹرابری، انار، لیمن، پیاز، ادرک، لہسن، زیرہ سفید، دودھ اور دہی وغیرہ بکثرت شامل کریں. موسم کے لحاظ سے خشک میوہ جات کی مخصوص مقدار بھی روزانہ کھایا کریں. وزن کم کرنے کی کوشش میں عام طور پر جسم سے ہیموگلوبن کی مقدار کم ہو جایا کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ڈائٹنگ کرنے والے کی جلد ڈھیلی پڑ کر روکھی اور بے رونق سی ہو جاتی ہے. طبی سائنس کے مطابق جب جسم میں آکسیجن کی کمی واقع ہوتی ہے تو جسم کمزور اور سست ہو جاتا ہے. جلد کے خلیات کمزور ہو کر بے جان ہو جاتے ہیں، چونکہ آکسیجن میں ہی زندگی کی علامت مانی جاتی ہے. بدن میں آکسیجن کی مقدار پوری کرنے کا آسان ذریعہ صبح سویرے کھلی فضا میں چہل قدمی کرنا اور منہ بند کر کے ناک کے اندر لمبی لمبی سانس لینا. لہٰذا اپنی روزمرہ خوراک میں توازن پیدا کر کے ڈائٹنگ کے نقصانات اور موٹاپے سمیت لا تعداد بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے. تو میں نے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ موٹاپے کی وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں، موٹاپے سے بچنے کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں، اور اکثر لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں تو وہ کن نقصانات کو اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں کہ سنے سنائے ٹوٹکوں پر بالکل بھی عمل مت کریں. خدارا ہمیشہ کسی ماہر جو بندہ ہو اس کے بتائے ہوئے ٹوٹکے پر یا اس کی دوائیاں لے کر آپ سمارٹ ہوں، اور جن خوراک کے بارے میں بتایا گیا ہے ان خوراک کو اپنے اس میں شامل رکھیں. تو میں تعویذ آپ کے لیے جو لائی ہوں، یہ نہ تو آپ کو اس کے استعمال میں کسی بھی قسم کی کوئی محنت کی ضرورت ہے، نہ ڈائٹنگ کی، یہ ڈائٹنگ کر رہے ہیں، خوراک کم لے رہے ہیں. بس جو میں نے احتیاط شروع میں بتائی ہے کہ میٹھا کم کریں، پروٹین والی جو چکنائی والی چیزیں مت لیں، چاول کم کھائیں، نشاستہ والی غذائیں کم لیں. تو اس پر عمل کر کے آپ اس تعویذ کو اپنے جب جسم پر یا جہاں جو آپ کے جسم کا حصہ موٹا ہے اس پر جب آپ اس کو لگائیں گے تو اللہ کے حکم سے آپ خود محسوس کریں گے. روزانہ بے شک آپ فیتا سے ناپیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ روز بروز آپ کے بڑے ہوئے پیٹ میں اور موٹاپے والی جگہ پر جہاں آپ لگا رہے ہیں آپ دیکھیں گے کمی واقع ہو رہی ہے، کیونکہ یہ بہت ہی مجرب وظیفہ، بہت ہی مجرب تعویذ ہے. اس تعویذ کی خاصیت یہ ہے کہ ادھر آپ نے بڑے ہوئے پیٹ پر یا موٹاپے والی جگہ پر تعویذ لگایا اور ادھر موٹاپا کم ہونا شروع ہو جائے گا. یہ ایک نقش ہے، ایک بڑے کاغذ پر آپ نے لکھنا ہے. نقش کا طریقہ کار نقش بھی درج کر دیا گیا ہے، اور اس کا طریقہ کار اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. سب سے پہلے تو آپ ایک فل جو چمکدار روشنائی والا آپ لیں گے پین، اور اس کے بعد روشنائی کے بعد آپ نے فل اسکیپ سفید آرٹ پیپر لینا ہے. اس کے اوپر خود خط لکھ کر اس تعویذ کو اپنے پاس رکھنا ہے کہ ہر لفظ واضح طور پر سمجھ میں آ رہا ہو. اور اس کی خاصیت کے ساتھ ساتھ ایک ادھر آپ نے بڑے ہوئے پیٹ پر یا موٹاپے پر آپ نے یہ تعویذ لگانا ہے، اور آپ خود محسوس کریں گے کہ موٹاپا
آپ کا کم ہونا شروع ہو رہا ہے۔ یہ نقش ایک بڑے کاغذ پر لکھ کر رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد پیٹ پر دائروں میں ملا جائے گا۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد یہ نقش ایک بڑے کاغذ پر لکھ کر دائروں کی صورت میں جو ہے وہ پیٹ پر یا بڑی ہوئی جگہ پر، جہاں جس جگہ کا موٹاپا آپ کم کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پر اس کو دائروں کی صورت میں آپ پھیریں گے، اور ہر روز آپ پیٹ کو یا اس موٹاپے والی جگہ کو کسی ڈوری یا فیتا سے ناپیں گے۔ پہلے ہی روز آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا پیٹ کم ہونا شروع ہو گیا ہے یا آپ کی وہ موٹاپے والی جگہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ جب آپ روزانہ آپ کا اسی طرح سے روز بروز وہ جگہ یا وہ موٹاپا آپ کا روز بروز ختم ہوگا، آہستہ آہستہ کم ہوگا، تو جب پیٹ یا وہ موٹاپے والی جگہ اپنی اصلی حالت پر آ جائے تو آپ یہ عمل ترک کر دیں گے، کیونکہ زیادہ کرنے سے کہیں آپ زیادہ ہی سمارٹ نہ ہو جائیں۔ تو ایک جب مکمل آپ کا جسم ایک شیڈول میں آ جائے گا، ایک خوبصورت سا آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا آپ کو حاصل ہو جائے گا، تو آپ اس عمل کو ترک کر دیں گے۔ ٹھیک، میں نے آپ کو تمام اس کے موٹاپے کی وجوہات کے بارے میں بتایا ہے، تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں گے آپ کہ آپ نے میٹھی اشیاء کا استعمال کم کرنا ہے۔ دوسرا میں نے بتایا کہ جو عورتیں یا جو مرد زیادہ سست ہوتے ہیں، ہر وقت بیٹھنا پسند کرتے ہیں اور کام زیادہ نہیں کرنا پسند کرتے، تو وہ لوگ بھی موٹاپے کا شکار ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے روزمرہ کاموں کو بھی ادا کریں تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ آپ کا جسم بہت پرفیکٹ جسم رہے گا، کیونکہ میں نے بہت کم لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ جن کا جسم پرفیکٹ ہوتا ہے، جن کو لوگ دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ وہ جسم ہے جو پرفیکٹ ہے۔ تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو موٹاپے کے شکار نہیں ہوتے ہیں، یا جن کے باڈی جو ہے وہ ان کی یا کسی کو دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہوتی ہے۔ اکثر بچیاں صرف اس وجہ سے ریجیکٹ کر دی جاتی ہیں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے مجھے ایک کمنٹ آیا، اس میں ایک لڑکی نے اپنا مسئلہ بیان کیا ہوا تھا کہ دیکھیں میں ایک لڑکے سے فون پر بات کر رہی تھی، فون پر بات چل رہی تھی، ہم آپس میں دونوں ہم ایگری تھے، وہ اس نے مجھے آج تک دیکھا نہیں ہوا تھا لیکن وہ مجھ سے شادی کرنے پر آمادہ تھا۔ پھر اس نے اپنے گھر والوں کو اس لڑکی کے گھر بھیجا رشتہ دیکھنے کے لیے، تو ظاہری بات ہے وہ لڑکی بہت موٹی تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے حالانکہ ورزش کے ذریعے سے یا کسی بھی طریقے سے 5 کلو وزن اپنا گھٹایا تھا، پھر بھی اس لڑکے کے گھر والوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا، اور پتہ نہیں جا کر لڑکے کو کیا کیا کہا۔ اس کے بعد سے اس نے مجھ سے رابطہ کرنا بھی بند کر دیا اور مجھ سے فون پر بات کرنا بند کر دی، اور نہ بالکل منقطع ہو گیا ہے رابطہ۔ تو دیکھیں اپنے آپ کو اگر ہم اپنے اس کے مطابق رکھیں جتنا کہ ہمارا جسم ہونا چاہیے، تو اگر ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے تو ہر آنے والے کو یا رشتہ دیکھنے والے کو ہم اچھے لگیں گے۔ تو اس بات کا جو ہے آپ بہت دھیان رکھا کریں، خیال رکھا کریں کہ کھانے پینے میں احتیاط، اور یہ تعویذ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کو بھی اپنے اس کے مطابق انشاءاللہ جب آپ استعمال کریں گے آپ خود مجھے جو ہے وہ بتائیں گے کامنٹس میں، تو میں کیونکہ مجھے اس سے بہت اچھے ریزلٹس، جن کو بھی میں نے بتایا بہت اچھے ریزلٹس اس سے ملتے ہیں، اور واقعی یہ مجرب تعویذ ہے۔ تو اگر آپ اس کو کریں تو مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کتنا فرق محسوس ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کسی وظیفہ یا تعویذ کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں لکھیں، کیونکہ ہمیشہ میں ان تعویذ یا ان وظیفوں کو کوشش کرتی ہوں کہ میں ان کو آپ کے سامنے لے کر آؤں، لیکن تب جب اس پر میرا مکمل ریسرچ ہو، جب میں مطمئن ہوں کہ ہاں یہ بات آپ تک پہنچنی چاہیے، تو اسی بات کو میں آپ تک پہنچاتی ہوں، کیونکہ ہمیشہ وہی چیز آگے انسان کو پہنچانی چاہیے جو مجرب اور واقعی میں اچھی ہو۔ ٹھیک، تو آپ نے ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنا ہے اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔